أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے دوسرے پارہ دوسری سورت بقرہ کی آیت نمبر 145 میں نے تلاوت کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون آ رہا ہے اس میں اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ دیر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا جو فلسطین میں، آج کل وہاں پہ بہت ہی ظالمانہ صورتحال ہے اور مسلم جو امت ہے وہاں ان پر بہت کٹھن اور مشکل دن ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ دیر پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکے میں جو بیت اللہ ہے اس کو میری امت کا قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ نے پیچھے جو آیت گزری ہے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے آپ کی خواہش کے مطابق۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب والے، کتاب والوں سے مراد ہے یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی جو ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو جو کتاب والے ہیں بکلی آیت، ہر قسم کی دلیل دے دیں، ہر قسم کی نشانی بتا دیں، ما تابعوا قبلتک، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں۔ یعنی اس وقت اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ نہیں مان رہے تھے اس بات کو، طرح طرح سے الزام تراشیاں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، پہلے کوئی قبلہ پھر کوئی قبلہ، یہ کیسی قوم ہے، اس طرح سے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر آپ ہر قسم کی دلیل بھی دے دیں گے نا تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اگر آپ نے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ نے پیروی کرنی ہے ان کے قبلہ کی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی ان کی باتیں سن کے کوئی لچک نہیں دکھانی، بلکہ آپ نے اس پر قائم رہنا ہے جو ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آج تک دیکھ لیں کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ انہوں نے اپنے اپنے قبلے پہ ہی رہنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم سچا آ چکا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم تھی، وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو
اللہ پاک ان کو اس میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. آپ سے اگر کوئی کہتا ہم نے ایسا کرنا ہے تو اگر اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں آپ کر لیں. دیکھیے اس میں ایک واقعہ ہے. ایک جو صحابی ہے نا وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, وہ تفصیل میں جانے میں ٹائم نہیں ہے, تو میں اس کا ازالہ کیسے کروں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نا 7 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ 7 روزے رکھ لیں. اس نے کہا میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا, میں بہت کمزور ہوں, پہلے کھانا وقت پہ نہیں ملتا, پورا نہیں ملتا, تو کمزور ہوں. آپ نے کہا پھر کیا کر سکتے ہو, چلے آپ نے جسٹ کھجوریں 7 کھجوریں لائے, 7 بندوں کو دے دیں, آپ کی کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں بھی نہیں. آپ کی شفقت دیکھیں کہ یہاں کوئی 2-3 آپشن بندے کو دیے جائے گا تو بندہ کہتا ہے چلنا زیادہ رہتا, میں آپ نہیں کر سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا کھجوریں نہیں ہے, چلو تو جا کر بیٹھ جا کوئی حال دیکھ کے. ایک بندہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آتا ہے, آپ کو تحفہ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں اس بندے کو بلاؤ جو ابھی آیا تھا, اس کو پیش کیا گیا. آپ نے کہا یہ مجھے تحفہ ملا ہے, تم لے لو, تم غریبوں میں بانٹ کے تو اپنی قسم جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر لو. اب ذرا سننے والی بات ہے, اب وہ کیا کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں سب سے غریب تو میں ہی ہوں. وہ کہتے ہیں سب سے غریب میں ہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چل ٹوکرا چک کے گھر لے لے, تیرا کفارہ ہو. اتنے شفیق نبی. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی کوئی بات نہیں مان لینی کہ چلو یار صلح کر کے کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال لیں گے. نہیں, اللہ پاک نے سختی سے کہا کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. آپ نے اپنے جو بات بتا دی اس پہ قائم رہنا ہے. تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, اس کے بعد کہ آپ کے پاس سچا علم آ چکا ہے, اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, آپ اپنی جباریت اور اپنی قہاریت اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں, اور یہ بڑی سخت بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نبی تو کہہ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہمارے آقا کو کہا جا رہا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, اور بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کیسے ایسا کرنا. اللہ کی مرضی جب اللہ نے بتا دیا تو وہ آپ کیسے اس کو کر سکتے تھے. اصل میں ہم نہیں کہا جا رہا, اس وقت کے صحابیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کچھ چیزیں عقیدے کی ہوتی ہیں اس پہ ڈٹے رہے, اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہم چلو صلح کر لیں تو ایسی ہو جائے ویسی ہو جائے. نہیں, یہ اچھی بات ہے, امن سکون صلح اچھی بات ہے, لیکن اپنے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی صلح نہیں ہے. اس کے اوپر دیکھیں آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے اور جنگیں بھی ہوئی ہیں, لڑی.